یہ کہانی ہے بابل کے سب سے طاقتور بادشاہ نمرود کی، جس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کر کے پورے زمانے پر خوف و دہشت کی حکمرانی قائم کی۔ لیکن اس کی سلطنت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کے غرور کو چکنا چور کر دیا۔ اس کی اپنی بیٹی جو ایک پراسرار بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی، اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے محل کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب نمرود کی بیٹی کی بیماری کا کوئی علاج نہ مل سکا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزاتی پیغام کی طرف رجوع کر لیا، مگر جیسے ہی اس نے حق کی طرف قدم بڑھایا، اسے ایسے امتحانات کا سامنا کرنا پڑا جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ یہ کہانی ایک بیٹی کے ایمان کی ہے جو اپنے باپ کے جبر کے سامنے بھی نہ جھکی، اور ایک ایسے معجزے کی ہے جس نے جابر بادشاہ کے دعوے کو کوکلا ثابت کر دیا۔ آئیے اس حیرت انگیز داستان کے سفر پر چلتے ہیں، جہاں باطل اور حق کی کشمکش میں ایک بیٹی کی ایمان کی داستان ہمیشہ کے لیے تاریخ کے صفحات میں امر ہو گئی۔ نمرود کا تعلق بابل سے تھا، جہاں وہ ایک طاقتور بادشاہ کے طور پر حکومت کیا کرتا تھا۔ نمرود کی سلطنت وسیع اور شاندار تھی، اور اس کی بادشاہی کا دور بہت طویل رہا۔ اپنی حکومت کے دوران اس نے لوگوں کو اپنی طاقت کے زیر اثر کیا اور لوگوں پر ظلم و جبر کا نظام قائم کر لیا۔ نمرود کا تکبر اور غرور اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا قرار دے دیا تھا اور لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ نمرود کی سلطنت میں بے شمار عبادت گاہیں اور بتوں کے معبد تھے، جہاں وہ لوگ مختلف دیوتاؤں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے دربار میں مشیر، جادوگر، نجومی اور بڑے بڑے عالم موجود تھے، جو ہمیشہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے احکامات کی پیروی کرتے تھے۔ لیکن نمرود کی تمام تر دولت اور طاقت کے باوجود اس کے دل میں خوف اور بے چینی تھی، کیونکہ اس نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو توحید کی دعوت دے اور انہیں بت پرستی سے روکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور بت پرستی کی مخالفت کی۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے جو خالق کائنات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت نے نمرود اور اس کے درباریوں کو چیلنج کر لیا، کیونکہ وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنی حکومت کو خطرے میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی بار دربار میں طلب کیا اور ان کے ساتھ مناظرے کیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کے آگے اس کی کوئی دلیل نہ ٹک سکی۔ نمرود کی بیٹی ایک نہایت خوبصورت اور دلکش خاتون تھی، جس کی پرورش شاہانہ ماحول میں ہوئی تھی۔ اس کی زندگی آسائشوں اور نعمتوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن ایک دن اچانک ایک عجیب و غریب بیماری نے اسے آ گھیرا۔ اس کے جسم پر بدبودار پنسی اور زخم نمودار ہونے لگے، جو دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ نمرود نے اپنی بیٹی کا علاج کروانے کے لیے ملک کے بہترین طبیبوں، جادوگروں اور نجومیوں کو بلا لیا، لیکن سب کوششیں بے سود ثابت ہوئی۔ کوئی بھی اس بیماری کا صحیح علاج دریافت نہ کر سکا، اور نمرود کی بیٹی کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی گئی۔ اس بیماری کے باعث وہ شدید تکلیف میں مبتلا تھی، اور نمرود کے لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی۔ نمرود نے اپنی بیٹی کی بیماری کے بارے میں سن کر ہر ممکن طریقہ آزمایا، لیکن جب کوئی علاج کارگر ثابت نہ ہوا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ نمرود کو چونکہ معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے نبی ہیں اور ان کے معجزات مشہور ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار میں حاضر ہوئے اور نمرود نے ان سے کہا کہ اگر وہ اس کی بیٹی کو شفا دے تو وہ ان کے خدا کو تسلیم کر لے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ کے حکم سے نمرود کی بیٹی کی بیماری ختم ہو گئی اور وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کو دیکھنے کے باوجود اپنے وعدے سے پھر گیا اور اللہ کی وحدانیت کو قبول نہ کیا۔ اس کا تکبر اور ضد اسے سچائی تسلیم کرنے سے روکتی رہی، لیکن اس کے برعکس نمرود کی بیٹی پر اس معجزے کا گہرا اثر ہوا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کو قبول کر لیا اور اسلام لے آئی۔ نمرود کی بیٹی نے اپنے والد کی مخالفت کے باوجود ایمان کا راستہ اختیار کر لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کو دل سے تسلیم کر لیا۔ اس کا ایمان اس قدر پختہ تھا کہ وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتی
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتی۔ نمرود کو جب اپنی بیٹی کے اسلام قبول کرنے کی خبر ملی تو وہ شدید غصے میں آیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو دھمکی دی کہ اگر وہ اپنے عقیدے سے باز نہ آئی تو اسے موت کی سزا دی جائے گی۔ نمرود کی بیٹی نے اپنے والد کی دھمکیوں کا جواب صبر و سکون کے ساتھ دیا اور کہا کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں چھوڑے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نمرود نے اپنی بیٹی کو قید میں ڈال دیا اور اس پر طرح طرح کی اذیتیں شروع کر دی۔ اسے بھوکا پیاسا رکھا جاتا اور جسمانی اذیتیں دی جاتی تاکہ وہ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائے، لیکن نمرود کی بیٹی کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ اس نے ہر ظلم و ستم کا صبر کے ساتھ مقابلہ کر لیا۔ نمرود کی بیٹی کی آزمائش طویل عرصے تک جاری رہی اور اس کے صبر کا امتحان ہوتا رہا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے اس کی مشکل آسان کرنے کی دعا کی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور نمرود کی بیٹی کو وفات کے ذریعے راحت مل گئی۔ اس کی روح اللہ کی رحمت کے سائے میں چلی گئی۔ نمرود کی بیٹی کے واقعے کے کچھ عرصے کے بعد اللہ نے نمرود پر بھی عذاب نازل کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے نمرود کی موت کا سامنا کیا۔ وہ مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہوا اور اس کے دماغ میں جا پہنچا، جس کے باعث وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا اور بالآخر اسی تکلیف کی وجہ سے مر گیا۔ نمرود کی بیٹی کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ پر ایمان اور یقین انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور جب ایک انسان حق کی راہ اختیار کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے اس کے ایمان سے ہٹا نہیں سکتی، اور اس کی داستان آج بھی اہل ایمان کے لیے مشغل راہ ہے۔ محترم سامعین، نمرود کی بیٹی کا ایمان قبول کرنا اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن گیا۔ جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا تو نمرود کو غصے کی انتہا پر پہنچا دیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو سمجھانے اور دمکانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس کی بیٹی اپنی ایمان پر ڈٹی رہی۔ نمرود کے قہر اور عذاب نے بھی اسے اللہ کی راہ سے ہٹنے پر مجبور نہ کر سکا۔ بالآخر نمرود نے اپنی بیٹی پر ظلم کی انتہا کر دی۔ اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا اور بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ نمرود کی بیٹی کو جسمانی اذیتیں دی گئی، لیکن وہ صبر و سکون کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتی رہی۔ قید کی تنگی اور اذیتوں کے باوجود اس کا ایمان مضبوط ہوتا گیا۔ پھر ایک دن جب تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اس کی مشکل آسان فرما دیجیے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور نمرود کی بیٹی کو وفات کی صورت میں راحت مل گئی۔ اس کی روح کو سکون مل گیا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئی۔ نمرود کی بیٹی کی موت کے کچھ عرصے بعد نمرود خود بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوا۔ ایک چھوٹا سا مچھر اس کے دماغ میں گھس گیا اور اسے شدید اذیت میں مبتلا کر دیا، یہاں تک کہ وہ تکلیف کی شدت سے مر گیا۔ نمرود کا تکبر اور غرور بالآخر خاک میں مل گیا، لیکن اس کی بیٹی کا ایمان ہمیشہ کے لیے ایک روشن مثال کے طور پر تاریخ کے صفحات میں امر ہو گیا۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور ضرور کچھ سبق حاصل کر لیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ والسلام۔